فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں پروگرام نیکی کی بات مفتی ناصر علی کے ساتھ 5 منٹ کے مدرسے میں خوش آمدید۔ ہمارا آج کا سب سے پہلا موضوع ہے قرآن کریم کی ایک آیت کے ترجمے کے بارے میں۔ سورہ نحل کی آیت 96 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن لوگوں کا حال۔ روایت ترمذی شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ ننگے پیر، ننگے بدن اور بغیر ختنے کے اٹھائے جائیں گے، جس طرح وہ پہلی مرتبہ پیدا کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع طب نبوی سے علاج، جذام یعنی کوڑ کا علاج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دن تک روزانہ 7 مرتبہ مدینے کی اجوا کھجوروں کا استعمال جذام یعنی کوڑ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع نبی علیہ السلام کی نصیحت۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے اپنی انگلی کو چاٹ لینا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ اس کی کون سی انگلی میں برکت ہے۔ اس کے بعد ہمارا موضوع گناہ سے آگاہی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ شاید فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کیا تو اس نے اللہ کے خلاف بہت بڑا جھوٹ بولا۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، قرآن کی ہر حرف پر دسنے کی۔ یہ روایت فضائل القرآن لرازی میں ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ الف پر 10، لام پر 10 اور میم پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کی ایک سنت سے آگاہی کے بارے میں، نماز جنازہ کی دعا۔ روایت ابن ماجہ میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بالغ میت کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے ایک فرض سے آگاہی کے بارے میں، غسل کے لیے تیمم کرنا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص طبی ضرورت پوری کر کے آیا ہو یا بیوی سے ملا ہو، تو تم پانی کے استعمال پر اگر طاقت نہ رکھتے ہو تو ایسی حالت میں تم پاک مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ یعنی تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کے چہرے پر مسح کر لیں، پھر دوبارہ زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت مسح کر لیں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع ہے نبی علیہ السلام کے ایک موضوع سے آگاہی کے بارے میں، ٹھنڈی ہوا کا دور ہو جانا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر سخت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ایسے میں نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا، کوئی ہے جو میرے دشمنوں کے قافلے کی خبر لے آئے؟ تو ٹھنڈی کی وجہ سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ دوسری مرتبہ فرمایا، پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری مرتبہ کوئی کھڑا نہ ہوا تو نبی علیہ السلام فرمایا، حذیفہ تم کھڑے ہو جاؤ اور دشمنوں کے قافلے کی خبر لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جو کہ نبی علیہ السلام نے میرا نام لے ہی لیا تھا، اس لیے کھڑا ہونا ضروری تھا۔ بہرحال میں کھڑا ہو گیا اور وہاں سے چلا تو نبی علیہ السلام کی بات ماننے کی برکت سے مجھے راستے میں ذرہ برابر سردی محسوس نہیں ہوئی، یہاں تک کہ واپس بھی آگے ایسا لگ رہا تھا کہ میں سخت گرمی میں چل رہا ہوں۔ اس کے بعد ہمارا موضوع اسلامی تاریخ میں سیرت النبی قدم بقدم سلسلہ وار کورس، مشرکین کی مکہ کی عہد شکنی۔ مسلمان اور مشرکین مکہ کے درمیان حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے حلیف یعنی جن کے ساتھ مدد کا وعدہ ہوا قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حلیف قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر کے بہت سے آدمیوں کو قتل کر دیا، مال و اسباب لوٹ لیے، حتیٰ کہ حرم میں پناہ لینے کے باوجود ان کی خون ریزی کی۔ تو آپ علیہ السلام سے قبیلہ بنو خزاعہ نے مشرکین کی عہد شکنی پر مدد کی اپیل کی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بدعہدی اور قتل و غارت گری کا بدلہ لینے کے لیے رمضان 8 ہجری میں 10,000 صحابہ کا عظیم الشان لشکر لے کر مدین روانہ ہوئے، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے مشرکین مکہ سے دیت ادا کرنے یا معاہدہ توڑنے کی شرط رکھی، تو انہوں نے امن معاہدہ ختم کر دیا۔
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور مر و زہران پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے، مذہب اسلام کا سخت مخالف اور دشمن ابو سفیان جاسوس بن کر لشکر اسلام کو جائزہ لینے آئے، تو نبی حضرت عباس نے انہیں پہچان لیا، انہیں پکڑ کر آپ کے پاس لے گئے۔ انہیں دیکھ کر بعض صحابہ نے قتل کرنا چاہا، لیکن آپ نے رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو سفیان، کیا اب بھی تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آیا؟ بالآخر وہ حضور کے بلند اخلاق دیکھتے ہوئے ایمان میں داخل ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند اخلاق کا معاملہ کرتے ہوئے فرمایا، آج جو ابو سفیان گھر میں یا خانہ کعبہ میں پناہ لے گا وہ بھی امان میں ہے، جو کہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا تو ان کو بھی امان ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے آپ کو پروگرام پسند آئے گا۔ براہ کرم نیکی کی دعوت کو آگے شیئر فرمائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔